اپنے جو سارے ساتھی بیٹھے ہیں جو فوت شدہ ہیں ان کے والدین اور پھر ان کے خاندان کے افراد، یا اللہ ان کی قبروں کو روشن فرما۔ یا اللہ آج کی شب تیری بارگاہ میں درخواست ہے، یہ شب قدر ہے، ہمارے فلسطینی بھائیوں کو یہودیوں کے ناجائز اور ناپاک پنجے سے آزاد فرما۔ یا اللہ کریم غیب سے ان کی امداد فرما۔ یا اللہ ہمارے کشمیری بھائیوں کو آزادی کی نعمت سے نواز۔ یا اللہ ہمارے لوگوں کو، ہمارے پاکستانیوں کو صحیح معنوں میں مسلمان بنا دے۔ یا اللہ ہماری حکومتوں کو بھی اور ہمارے سیاستدانوں کو اور ہمارے اندرونی بیرونی غداروں کو یا اللہ پاکستان سے پاک کر کے پاکستان کو صحیح معنوں میں پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ بنا دے۔ یا اللہ ہم پر فضل فرما۔ یا اللہ اس جامعہ کے ساتھ تعاون کرنے والے ہر فرد پر فضل فرما۔ جن جن احباب نے رمضان شریف کے دوران اپنا بے پناہ عطیہ پیش کیا، یا اللہ ان کا قبول فرما۔ آج کی شب ان سب پر فضل فرما دے۔ یا اللہ ہم پر کرم کر۔ یا اللہ سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ ہر قسم کی ریاکاری سے بچا، ہر قسم کی بناوٹ سے بچا، خلوص عطا فرما، ظاہری اور باطنی کرم فرما، عقیدے ہمارے درست فرما۔ جس بھی بندے کا عقیدہ صحابہ کے بارے میں غلط ہے اس کو توبہ کی توفیق دے، اہل اطہار کے بارے میں غلط ہے اس کو سچی توبہ کی توفیق دے۔ یا اللہ ہم پر فضل کر، مسلک اہل سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ روافض سے بھی ہمیں محفوظ رکھ، خوارج سے بھی ہمیں محفوظ رکھ۔ یا اللہ ہم پر کرم کر دے۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ شاہ صاحب قبلہ یہ جو ہے ماشاءاللہ ایک منٹ تشریف رکھیں، یہ تقریباً ایک زیادہ نہیں، وہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ٹھیک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، جس کسی نے دیا ہے اللہ تعالیٰ کو برکتوں سے نوازے۔ اب میں تلاوت قرآن عظیم کے لیے آپ میں سے جو بھی پہلے آئے، ٹھیک ہے بسم اللہ آپ آ جائیں۔ ہاں تو تلاوت قرآن عظیم کے بعد تھوڑا سا مختصر سے بیانات دوں گے، پھر نوافل کا موقع دیا جائے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یضاعف له العذاب یوم القیامة ویخلد فیہ مہانا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم
كذبتم فسوف يكون لزاما. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. बड़ों की बारी आई थी। अच्छा, एक तो बाहर किसी समझदार बच्चे समझे को उठाएंगे जो जा रहे हैं, एक लोगों को उठाएंगे। नहीं, किसी को वहाँ मुकर्रर करें, आप यहाँ बैठे, आप ना बताइए। आप कोई है, कोई साथी? असलैन साहब किधर गए? आप जो पढ़ो शाबाश। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون.
اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله مولانا العظيم. بھائی کمال صاحب ہمارے ساتھی ہیں ماشاء اللہ. جی جی سر جی سر. السلام علیکم. نوجوانوں بچوں میں بھی نعت شریف پڑھنے والا ہو. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. حمد باری تعالیٰ کی 2-3 اشعار پڑھنا چاہیے. کوئی نہیں نظیر تیری رب ذوالجلال ہے تیری تخلیق سے ظاہر تیرا کمال ہے تیری تخلیق سے ظاہر تیرا کمال. تو نے جنا کسی کو نہ تو خود جنا گیا. تو نے جنا کسی کو نہ تو خود جنا گیا. ہر شے کو ہے زوال مگر ہر شے کو ہے زوال مگر تو ہے لا زوال. مسئول تیری ذات ہے سائل ہے ہر کوئی. مسئول تیری ذات ہے سائل ہے ہر کوئی. کرتا ہے تو ہی پورا کرتا ہے تو ہی پورا ہر ایک بندے کا سوال. کرتا ہے تو ہی پورا ہر ایک بندے کا سوال. تسکین قلب و روح کا سامان اے ریاض. تسکین قلب و روح کا سامان اے ریاض. نعت رسول پاک ہے نعت رسول
تسبیح ذوالجلال نعت رسول پاک تسبیح ذوالجلال نعت رسول پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ کس منہ سے بیان ہوں تیرے اوصاف حمیدہ کس منہ سے بیان ہوں تیرے اوصاف حمیدہ تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ مجھ میں تیری تقلید میں عالم کی بلائی مجھ میں تیری تقلید میں عالم کی بلائی میرا یہی ایمان ہے یہی میرا عقیدہ میرا یہی ایمان ہے یہی میرا عقیدہ احمد عالم تیری یادوں کی بدولت احمد عالم تیری یادوں کی بدولت کس در جا سکون میں ہے میرا قلب تپیدہ کس در جا
यूं दूर हूँ ताइब में हरीम में नबवी से सहरा में हो जिस तरह कोई साहिब रीदा खुशबू है दो आलम में तेरी है गुल चीदा। हमारे हाफिज साहब अल्लाह के पास ये उधर बैठे हैं साथी, जरा इधर सामने आ जाए प्लीज, सामने आ जाए इधर करीब, शाबाश रिहान इधर 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 आ जाए, इधर सामने इधर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नात पाक से पहले एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या ज़िक्र अहमद से सीना सजा है, ओ ज़िक्र अहमद से सीना सजा है, ओ इश्क है ये तमाशा नहीं है, ओ ज़िक्र अहमद से सीना सजा है, ओ इश्क है ये तमाशा नहीं है, वो भी दिल कोई दिल है जहाँ में, वो भी दिल कोई दिल है जहाँ में, जिसमें तस्वीर तैबा नहीं है, वो भी दिल कोई दिल है जहाँ में, जिसमें तस्वीर तैबा नहीं है। ऐ मेरी मौत रुक जा अभी तो, फिर चलेंगे जहाँ तू कहेगी। ऐ मेरी मौत रुक जा अभी तो, फिर चलेंगे जहाँ तू कहेगी, फिर चलेंगे जहाँ तू कहेगी। अपने मश्ते व तसव्वुर में तैबा, अपने मश्ते तसव्वुर में तैबा, मैंने जी भर के देखा नहीं है, वो भी दिल कोई दिल है जहाँ में, जिसमें तस्वीर तैबा नहीं है। हज की दौलत उसे मिल न पाए, हज की दौलत जिसे मिल न पाए, जाए जाए वो अपने घर जाए, जाए जाए वो अपने घर जाए, माँ के कदमों को वो चूम ले जो, माँ के कदमों को वो चूम ले जो, संगे असवद को छूमा नहीं है, वो भी दिल कोई दिल है जहाँ में, जिसमें तस्वीर तैबा नहीं है। हम हुसैनी है करबल के शहदा, हम हुसैनी है करबल
قدر جو سنیوں کا کلیجہ نہیں ہے، وہ بھی دل کوئی دل ہے جہاں میں جس میں تصویر طیبہ نہیں ہے۔ خاک پائے نبی منہ پہ ملنا، خاک پائے نبی منہ پہ ملنا، عطر ہے مصطفیٰ کا پسینہ، عطر ہے مصطفیٰ کا پسینہ، ان کی چادر کا ٹکڑا کفن ہو، ان کی چادر کا ٹکڑا کفن ہو، اور کوئی تمنا نہیں ہے، وہ بھی دل کوئی دل ہے جہاں میں جس میں تصویر طیبہ نہیں ہے۔ دشمن اعلی حضرت سے کہہ دو، دشمن اعلی حضرت سے کہہ دو، خیر چاہتے تو ہم سے نہ الجھے، خیر چاہتے تو ہم سے نہ الجھے، ہم غلامان اختر رضا ہے، ہم غلامان اختر رضا ہے، کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں ہے، وہ بھی دل کوئی دل ہے جہاں میں جس میں تصویر طیبہ نہیں ہے۔ باہر بھائی بچے جو ہیں باہر اندر آ جاؤ، باہر مجلس نہیں لگانی۔ دوستو باہر کوئی مجلس نہ لگائے پلیز، باہر جو ساتھی مجبوراً بیٹھے ہوں انتظامی طور پر، مثلاً مٹھائی کے ڈبے دینے یا کچھ وہ اور چیزیں، مجلس نہ کوئی لگائے، مجلس نہ لگائے، اور بچوں کو بھی باہر نہ بیٹھنے دیں، اندر محفل میں بچے بیٹھے۔ یاسر ملک صاحب تشریف لاتے ہیں اور تھوڑا سا اپنا میسیج دیتے ہیں، اس کے بعد ماشاء اللہ۔ بھائی بچے باہر نہ آؤ، آ جاؤ اندر بیٹھو۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ليلة القدر خير من ألف شهر، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. It's Allah's vast grace that we're here tonight in the masjid in the last 10 nights of Ramadan, on this particular night where we've had Khatme Quran, and throughout the month we've been listening to the recitation of the Quran Kareem. Today in particular is the 27th night, and according to many great ulama, this is the night of Laytul Qadr. And alhamdulillah, this is the night of power, the night of decree. And the interesting thing I was looking at the other day is that the whole chapter of the Quran Kareem, Surah Al-Qadr, Allah devoted to this night. Allahu Akbar. If you look at all the surahs in the Quran, like for example, if you look at Surah Al-Jum'ah, in Surah Jum'ah, you will see there's not a referral or sort of association to actual Jum'ah throughout the whole surah. You will see only in the last few verses Allah refers to the actual Jum'ah itself, right? But when Surah Al-Qadr, you see Allah subhanahu wa ta'ala throughout is making a mention of this night of Laytul Qadr. In fact, according to the ulama, you see even in Surah Al-Dukhan, at the start, according to ulama, that this is also a reference to this night of Laytul Qadr. The other day I seen a post, somebody wrote in there that this night is equivalent to 1,000 months. This is what they wrote.
equivalent to 1,000 months, which works out about 83.3 years, right? Approximately, in worship. Now let me tell you something. That is actually incorrect, because in the surah, Allah subhanahu wa ta'ala, what He's actually saying is Laytul Qadr, and He says, خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. It is greater than 1,000 months. Allahu Akbar. So the minimum that we should understand that Allah subhanahu wa ta'ala is telling us is minimum, if we get this night, if this is in our nasib, that 1,000 months of worship and 83.3 years. Ask yourself this question. Are we even living that lifespan at the moment? Are we even living that lifespan at the moment? We may never see Ramadhaan al-Karim again. This may be our last Ramadhaan al-Karim. It may be. And these nights are the nights. You don't believe me. As I was coming down, one of the brothers, he rang me. And he asked a question, he had an Islamic question. So, I was talking to him while I was on the way to the masjid, but I said to him, where are you? What are you doing? And he said, oh, I'm just picking up some customers. He was a taxi driver. He said, I'm just picking up some customers. I said, brother, go to the mosque, forget the work today. This is a night not to be missed. Go to the masjid, leave these things. What do you think? In one night you will earn so much or gain so much. These are the nights to turn to Allah and ask Him. Ask Him for yourself, for your family, for the ummah. But the people in Palestine, these are the nights to turn to Allah Kareem, right? And somebody actually mentioned to me, they said, look, how do I proportion these nights? How much ibadat should I do? How much dua should I do? Because my dua takes minimum 1-2 hours. I said, good, ask more from Allah subhanahu wa ta'ala. Jaiz du'as, ask more from Allah. Because this is also ibadah according to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. This is also a form of ibadah. Ask as much as you like. In fact, that's what Allah subhanahu wa ta'ala wants. We should turn to Him, we should ask from Him. The interesting thing is this whole month, and if this is indeed Laytul Qadr, then this night, what this is about? This is the night Allah subhanahu wa ta'ala revealed the Quran on the heart of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Right? This month was the month of the Quran, but this was the very night, Laytul Qadr, where Allah subhanahu wa ta'ala revealed the actual Quran itself. No other ummah had this night. No other generation before us had this special night in which 83.3 years minimum of worship is awarded to those people who spend the night in worship in remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. Imagine the barakah on the ummah of the Prophet alayhi salatu wasalam, right? So this night is not one to be, these are the night to make sacrifices, believe me. So the whole month was telling us about the Quran, right? And it was connecting us with the Quran. As Salatul Taraweeh, and alhamdulillah, the Hufaz, they read the Quran. When can you imagine that somebody would stand and you would stand and you would listen to the whole Quran in 1 month? Whenever does this happen? Apart from Ramadhaan al-Karim. This is the month of the Prophet connecting to the Quran. And the interesting thing, the verse about fasting, لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, and Allah says the reason why we made it fard upon you is to make you God-fearing, God-conscious, God-aware, to install tawakkul, and to make you people of taqwa, right? To make you people of taqwa. And interestingly, at the beginning of the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala, He says, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ, and then He says, so this book, which is, within it is no doubt, and then He says, هُدًى لِلْمُتَّقِينَ, and it is a guidance, but for who? But for who? Those people are the muttaqeen. Those people of taqwa, Allah subhanahu wa ta'ala. So if you wish to gain the guidance of the Quran, the hidayah of the Quran, you have to become people of taqwa. And look what Allah is saying. Every single year, for 1 month of the year, we will make you do fasting. It will become fard upon you. Why? Because we want you to become people who are muttaqeen. Look at this. So Allah is making us muttaqeen by these practices. He's installing this discipline in us. Why? So we can receive the hidayah of the Quran. And let me tell you something. But the first condition of hidayah of the Quran, if you wish to be people who are muttaqeen, you must have love, true love, and khulus in your love for Him who was Sahib-e-Quran, Pyare Mustafa alayhi salatu wassalam. And let me tell you something, when you have true love with Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, then you will begin to develop, and then you will begin to start your journey towards taqwa and towards those people who are the true muttaqi and the people of Allah subhanahu wa ta'ala. Because remember this, we wouldn't have Ramadan, we wouldn't have the Quran, we would have nothing if it wasn't for Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, if it wasn't for His coming sallallahu alayhi wa sallam. So we must remember this, and we should
not only are we forging our links with the Quran, we are forging our links with Sahib Quran, the walking, talking Quran, the implementation of the Quran. The Quran embodied Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. When we develop true love with him sallallahu alayhi wasallam, then you will see the true barakah in your life. And I said this the other day, and I'll say this and I'll finish on this inshallah Aziz. That listen, you know, on Laytul Qadr, on the 27th night, 100 years before this today, can you imagine? 100 years before this today, there would have been ulama standing, addressing the people and saying to them similar things like these messages, similar things. And believe you me, from 100 years ago, nobody remains today. Nobody remains today. And let me tell you something, if this world goes on for another 100 years, from us, none of us will remain. None of us will remain. The point is, our life is temporary. These times and these moments are precious and valuable. Don't waste them. Don't waste them. Turn to Allah subhanahu wa ta'ala. Install the love of the Prophet ﷺ in your heart, and with your children, bring them and involve them in this. Because I tell you this, there's lots of people out there saying, oh, my son's only 13, he's only 14, this will be too late for him. Or Ramadan is too hard for him. He's still eating 2 meals a day. And let me tell you something, you know, for the disobedient children, every parent is complaining these days, oh, my child's disobedient, he doesn't listen to me. All he does is he sits on the fast. Definitely make him fast. If he's disobedient, or she's disobedient, and they don't listen to you, definitely make them fast. You watch them after 30 fasts in the month of Ramadan, how obedient they are on the other side. There's actual studies about this, and I make this the last point and I'll finish on this. Because let me tell you something, I can't go into the detail, time doesn't permit, but let me tell you something. They say that children who can control themselves when it comes to food and drink, when they can discipline themselves when it comes to food and drink, scientists have linked this. They said a child who can control himself with his diet, he can control himself in every arena of his life. In his relationships, in his relationships with his parents, with his friends. He looks forward, he plans ahead, he looks at the future, he thinks about what his actions today, how they will affect him tomorrow. But then you have another type of child who can't do that. And the symmetry they drew with the children who don't have discipline with their food and drink is they make decisions in the moment, right? They don't think about tomorrow, they don't think about the connotations. And they follow those children. What they found is when they were older, when they became adults, they had no structure in their lives. They have short relationships. They would jump from relationship to divorce, to this, to that. They were on benefits. They didn't think about the future. They didn't want to study. They didn't want to prepare things. They lived in the moment. And these people face destruction. How beautiful is our deen? Even if you're born as someone with those weaknesses, every year Allah subhanahu wa ta'ala puts us into military training. He says 1 month, develop taqwa, develop this strength within you. So you can regulate your life. Allahu Akbar. So you can regulate your life. And I believe in Surah Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala, He says, وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. He says, and fasting is better for you. Allah saying this, He said it's better for you, but only if you know. Allah subhanahu wa ta'ala give us the ability and facility to understand this. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. कोई और बच्चा है जो बयान करे या कुछ हिस्सा लेना चाहिए, हम बच्चों को टाइम देना चाह रहे हैं। बाहर कोई भी महफिल ना लगे, हम मौका देंगे, चाय का भी इंतज़ाम है, लेकिन ये नहीं कि अंदर महफिल जारी है तो बाहर जनाब वो चाय पर वो पूरी गैलरी भरी हुई है, ये ठीक नहीं। आज की शब ये ज़ाया ना करें। ونحن على ذلك الأمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. Allah subhanahu wa ta'ala says, إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. Verily we sent it forth down on the night of power, on the Laytul Qadr. What is we sent down the Quran? So the Quran is intrinsically linked with this night. تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ. One of the translations for the word tanazalul is to invite. So like they are inviting each other down on the night. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ. So when they have been invited, they look towards their Lord, can we go? And Allah gives them the permission, go down upon this night. This is a powerful night when all the angels in their uncountable numbers are coming down upon the earth and the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala is with us. And on this night, what must we do? We must seek
forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala. And how do we seek forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala? By crying. By crying. Because when Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said that when a person cries, Allah's rahmah flows for that person, and He forgives that person's sins, and He makes the fire cool for that person. Hazrat Ali karramallahu wajhul kareem radiyallahu ta'ala an said, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, there is 4 very wretched people, very unfortunate people: the person who cannot cry, the person whose heart is hard, the person who wants to live forever, and the person who has unfulfilled wishes at all times. He always wants more from this dunya. These are very wretched people. And for a person when he cries, when Abdullah cries, Rasulullah said, this is the sign of rahmah of Allah subhanahu wa ta'ala in his heart. That is one of the signs of rahmah. If your tears flow for the sake of forgiveness in the bargah of Allah subhanahu wa ta'ala, in the presence of Allah subhanahu wa ta'ala, and you cry, this is a sign of Allah's rahmah. May Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq to cry in His way and seek forgiveness. Because remember, these last 10 days of Ramadan, these are also to have najat min an-nar, to get forgiveness, to save yourself from the fire, to cry as much as you can on this night. Seek Allah's forgiveness on this night. May Allah subhanahu wa ta'ala accept our tears. Allama Rooms famously said, when raindrops flow, when rain falls, crops grow. And when tears fall, Allah's rahmat flows. May Allah subhanahu wa ta'ala make us all mustahiq of Allah's rahmah, so we may be forgiven, not only on this night, but throughout our lives, so we may pass from this world in a state of purity. Wa alhamdulillah rabbil alamin. باہر جتنے احباب ہیں وہ اندراجے سے ایک ساتھی باہر رہے جو کہ جانے والوں کو مٹھائی دے گا، اور جب ضرورت ہوگی تو ہم باہر بھیجیں گے ساتھیوں کو، اندر کی محفل کو دیکھیں آپ پلیز. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من امر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق اللہ مولانا العظیم. دوستو، یہ رات بخشش و کرم کی رات ہے. پلیز اس وقت کو ضائع نہ کیجیے. جب تک کوئی مجبوری نہ ہو باہر نہ جائیں، مجلس میں بیٹھیں اور سنیں. اللہ کریم ہم سب کو آداب مسجد کا بھی خیال کرنے کی توفیق دے اور آداب محفل کا بھی خیال کی توفیق عنایت فرمائے. یہ بھی آداب ہوتے ہیں. تو اب فرمایا کہ یہ جو شب ہے، اس سے اکثر روایات میں 27ویں شب ہی ہے. ویسے تو رمضان شریف کے آخری عشرے کی طاق راتیں فرمایا گیا، کیونکہ اللہ کریم نے خاص رات بتائی نہیں مقرر کر کے، کیونکہ لوگ فرمایا تلاش کرو. تو تلاش کرنے کے معنی یہی ہے کہ پھر ساری طاق راتوں میں جاگو، رمضان مقدس میں بھی جاگو. لیکن زیادہ مشاہدات جو گزرے ہیں وہ 27ویں شب کے، اور اس میں بھی بڑا راز ہے. 27 جو ہے نا، یہ 7 اور 2 9 کا عدد، اس میں محمد میں بھی آتا ہے. 92 عدد ہے، 92 عدد. تو 9 جو ہے نا وہ وہاں بھی آتا ہے، اور اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ کے بندوں ذرا خیال تو کرو. انا انزلنا، ہم نے، انا جمع ہے، انزلنا ہم نے نازل کیا اس کو. قرآن عظیم کی طرف اشارہ ہے. بے شک ہم نے نازل کیا اسے فی لیلۃ القدر، لیلہ قدر میں. جب لیلہ قدر میں نزول قرآن ہے
تو اس کی یاد میں فرمایا کہ رمضان بھی ہے، کیونکہ رمضان میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ رات اگر ہے شب قدر تو رمضان ہی کی ہے، اور رمضان شریف میں اس رات کو تلاش کرو تاکہ کوئی کوتاہی نہ ہو، تلاش کرو، جتنی تلاش کرو گے اتنا رب قدوس کرم نوازی فرمائے گا۔ پھر انزلنا ہوگا جمع کا صیغہ، اور ہو کی ضمیر قرآن عظیم کی طرف ہے، نہ نازل کرنے والے کا نام لیا، نہ نازل ہونے والی شے کا نام لیا۔ معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے نا نازل کرنے والا کون ہے، اور یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ نازل ہونے والی شے کیا ہے، بتانے کی ضرورت ہی نہ ہو۔ اور پھر یہ قرآن عظیم مقدس ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ یہاں ایک اور بات جو میں اکثر کہتا ہوں، ہر رمضان شریف میں کہنا پڑتی ہے، کہتا ہوں کہ لیلہ قدر میں نازل کیا، اس کا کیا معنی؟ فرمایا محبوبہ قرآن کو ہم نے بھیجنا ہے نا، تو قرآن عظیم ہی کی وجہ سے اس میں قدر و منزلت ہے، لیکن قدر و منزلت کو ہم پہلے رکھیں گے، قرآن کو بعد میں بھیجیں گے۔ جیسے دیکھو نا کوئی مہمان آتا ہے آپ کے گھر میں تو آپ اس کے کھانے پینے کا سامان پہلے گھر میں رکھتے ہیں، مہمان بعد میں آتا ہے تاکہ کوئی کمی نہ ہو۔ فرمایا یہ نازل ہونے کے بعد خیر و برکت آتی تو وہ اور مانا تھا، ہم نے خیر و برکت کو پہلے بھیج دیا تاکہ قرآن عظیم جب آئے تو ایسی جگہ نہ آئے کہ جہاں برکت اور خیر نہیں ہے، یہاں خیر ہی خیر ہے اور برکت ہی برکت ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ اب لیلہ قدر، قدر کے معنی قدر و منزلت، عزت، ویلیو، اس کی عزت اور اس کا کرم۔ وما ادراک، اور تجھے کیا پتہ، تو کیا جانے، تیری عقل میں آ ہی نہیں سکتا۔ وما ادراک معنی یہ ہے تم ہے انسان، تم کیا جانو کہ اس لیلہ قدر کی اہمیت کیا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ معنی یہ ہے کہ ایسی رات ہے جو افضل ہے، اس میں کلام آیا تو ساری کلاموں سے افضل، اور جس نبی پر آیا وہ نبی سارے نبیوں سے افضل، اور جس مہینے میں آیا وہ مہینہ سارے مہینوں سے افضل۔ تو جب افضل میں افضل آیا تو اس کا خیال کرنے والا بھی تو افضل ہوگا نا۔ امت محمدیہ کو فضیلت ملے گی جب ان افضل سے رابطہ ہوگا۔ افضل سے رابطہ ہونے میں پھر اپنی نفسانی خواہشات کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ یہ نہ کریں، محفل جب لگے تو میں محبت سے کہوں گا کہ باہر جا کر محفل نہ لگایا کرو، باہر 1-2 بندے صرف وہ ہوں جو کہ ضرورت کے تحت ہوں، باقیوں کو اندر بیٹھنا چاہیے، کیونکہ یہ اصول کے بھی خلاف ہے، شریعت کے بھی خلاف ہے اور روحانیت کے بھی خلاف ہے۔ محفل میں بیٹھے گے تو برکت حاصل ہوگی، ورنہ رات میں جاگو گے نہیں تو پھر رات کو بھی ضائع کر دیا، برکت والی اس وقت کو بھی ضائع کر دیا۔ یہ لیلہ قدر وہ ہے خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، روح امین کا بھی اور ارواح کا بھی، یعنی روح سے مراد جبریل امین کو بھی روح امین کہا گیا، اور عام ارواح بھی اس میں نازل ہوتی ہیں۔ ملائکہ آتے ہیں اور ملائکہ ہر مومن کے ساتھ ہوتے ہیں، اور رب قدوس فرماتا ہے کہ دیکھ لو نا میرے مومنوں کی شان دیکھ لو۔ آئے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کی اجازت سے۔ یہ پہلے بھی آپ سن چکی ہیں ماشاءاللہ نقطہ، اجازت کہا ہے، حکم نہیں کہا، بے حکم ربہم نہیں کہا، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ کی۔ تو اذن کے معنی کیا ہے کہ آپ کہتے ہیں نا کسی استاد سے یا بڑے سے میں یہ کام کر دوں تو بڑا اجازت دیتا ہے، اس کو کہتا ہے اذن۔ یعنی ہر فرشتے کی تمنا ہوتی تھی
کہ میں جاؤں، رب سے پھر اجازت لیتے رب کہتا ہے جاؤ، برکتیں لے کر جاؤ، رحمتیں لے کر جاؤ. سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ سلام کا لفظ پہلے بھی آتا ہے اگر وقف کریں تو، اور ساتھ ملا کر بھی پڑھے تو دونوں طرح درست ہے. جب یہ ہے تو معنی یہ ہے کہ فرشتے سلامتی کا پیغام لے کر آتے ہیں حتیٰ کہ فجر کے طلوع کے وقت تک وہ آتے رہتے ہیں. طلوع فجر ہوتی ہے تو پھر وہ معاملہ کچھ اور ہوتا ہے، کیونکہ طلوع فجر کے معنی ہے رات گئی. طلوع فجر کی قید کیوں ہے؟ فجر جب طلوع ہوتی ہے نا 18 ڈگری پر سورج ہورائزن سے واپس آتا ہے، ایسٹرونومیکل ٹوائلائٹ شروع ہوتی ہے تو افق پر سفیدی پھیلتی ہے تو رات ختم ہو گئی. ہم روزہ بند کرتے ہیں نا اسی وقت، کیونکہ دن شروع ہو رہا ہے رات ختم ہو گئی. تو چونکہ یہ رات وہ ہے جو لیلہ قدر ہے، جب یہ لیلہ قدر ہے تو اب یہ جب افق میں روشنی طلوع ہوئی تو یہ رات ختم ہو گئی، تو برکت تو ساری اس رات میں ہے، تو اس لیے حتی مطلع الفجر. تو طلوع فجر بھی بڑی نعمت ہے، لیکن رات ایک پردہ پوشی ہے. تو وہ قرآن عظیم جو قرآن رات کو آئے تو رات قدر منزلت والی ہے. وہ قرآن سینے میں آئے تو سینہ قدر والا کیوں ہے؟ اور پھر سینہ بھی مومن کا، ورنہ قرآن عظیم کافروں نہیں پڑھے، یہودی آپ بھی پڑھتے ہیں لیکن وہ اور معنوں میں پڑھتے ہیں. سینہ بھی مومن کا، کیوں کہ قلب اثر رسول پر کتاب نازل ہوئی. دیکھیں ذرا سوچے تو صحیح نا، باقی کتابیں نبیوں کو ملی ہیں. موسیٰ علیہ السلام کتاب لینے گئے، عیسیٰ علیہ السلام کتاب لینے گئے، جناب داؤد زبور لینے گئے، اور باری آئی قرآن عظیم کی. کہا جبریل میرا محبوب کتاب لینے نہیں آئے گا، جہاں میرا محبوب ہوگا کتاب تو وہاں لے جائے. آپ سوچیں تو صحیح. پھر اسی لیے باقی کتابیں لکھی ہوئی آئیں، قرآن عظیم لکھا ہوا نہیں آیا. قرآن عظیم آیا ڈائریکٹ قلب اطہر مصطفیٰ پر آیا. اس قلب اطہر کی بھی کیا شان ہے. فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، وہاں بھی بِإِذْنِ اللَّهِ، یہاں بھی بِإِذْنِ اللَّهِ، وہاں بھی بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کی اجازت سے. کیونکہ رب نے کہا قرآن لے جا، جبریل نے کہا میں کہاں لے کر جاؤں گا؟ تو کہا قلب اطہر رسول اللہ، قلب کے ساتھ تعلق ہے. اب مجھے بتائیے اگر کسی مومن کا قلب رسول سے تعلق نہیں تو قرآن کے ساتھ تعلق ہو سکتا ہے؟ کیونکہ قرآن عظیم کا تعلق قلب اطہر رسول کا، ہارٹ آف دا رسول اللہ. قرآن اگر محل ہے، قرآن کے نزول کا محل قلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب کسی کا اس قلب کے ساتھ تعلق ہوگا تو قرآن سے تعلق ہوگا. قرآن کو پھر سمجھے گا نا. ورنہ یہ بھی بات میں اکثر کہتا ہوں، مجھے آپ بتائیں اللہ مکی ہے مدنی ہے؟ اللہ مکے میں رہتا ہے، مدینے میں رہتا ہے؟ لا یجری علیہ زمان و مکان، نہ اس پر زمانہ ہوتا ہے تالی ہوتا ہے، نہ ہی مکان. وہ نہ مکان کے اندر آتا ہے نہ زمان کے اندر آتا ہے. پھر کلام اس کا تو صورت مکی کیوں؟ کلام اس کا صورت مدنی کیوں؟ کہا میرا محبوب مکے میں ہے تو کلام مکی ہے، میرا محبوب مدینے میں ہے تو مکان مدنی ہے، قرآن مدنی ہے. ذرا اندازہ تو کریں کہ کیا شان ہے. یعنی کلام باری تعالیٰ. میں کہاں کوئی سمجھے کہ شان مصطفیٰ کیا ہے. کلام باری تعالیٰ، کلام رب کا، مکی بھی اور مدنی بھی. کیوں کہ قلب اطہر رسول مکے میں ہے تو قرآن مکی ہے، قلب رسول مدینے میں ہے تو قرآن مدنی ہے. کیا بات ہے، صورتیں مدنی ہیں، مکی ہیں. اللہ نہ مکی ہے نہ مدنی ہے، اللہ ہے
لیکن زمان و مکان کے اندر نہیں آتا. لیکن قرآن عظیم مکی بھی ہے اور مدنی بھی ہے کیونکہ جہاں آقا ہے قرآن وہاں ہے. اے جبریل وہاں لے جا. موسیٰ علیہ السلام کتاب لینے گئے, باری آئی محبوب خدا کی. رب نے کہا میرا محبوب کتاب لینے نہیں جائے گا, جہاں محبوب ہوگا کتاب وہاں خود جائے گی. نازل کر. تو اگر قلب اطہر رسول سے قرآن کا تعلق ہے, یعنی وہ محل ہے رسول قرآن کا, قرآن کا تعلق ہے, تو اب اگر کسی بندے کا قلب اطہر رسول سے تعلق نہ ہو وہ قرآن کیا سمجھے گا؟ قطعاً نہیں سمجھ سکتا. اور جس کا قرآن قلب اطہر رسول سے تعلق ہو, اس نے کچھ بھی نہ پڑھا ہونا تو قرآن عظیم سمجھے گا. سید عبدالعزیز دباغ کے بارے میں مشہور ہے, جن کی کتاب ابلیس ہے, کہ وہ پڑھے ہوئے نہیں تھے, کسی مدرسے میں انہوں نے نہیں پڑھا, کسی عالم کے پاس نہیں پڑھا, لیکن جب دین کی باتیں کی تو علماء بھی حیران ہوئے. تو ایک مرتبہ علماء کا ایک وفد آیا امتحان لینے کے لیے. انہوں نے کہا کہ ہم کچھ آیتیں پڑھ کے آپ بتائیں گے یہ کہاں کہاں ہیں. وہ پڑھتے گئے اور وہ بتاتے گئے. حالانکہ انہوں نے کوئی تفسیر نہیں پڑھی تھی, کوئی کچھ نہیں پڑھا تھا, لیکن جس کا تعلق قلب رسول سے ہو قرآن عظیم کے ساتھ اس کا تعلق ہو جاتا ہے. کاش کہ میں اور آپ نبی پاک کے اس عظیم قلب کے ساتھ ہمارا تعلق ہو جائے. اسی لیے اللہ کی عبادت اس وقت تک عبادت نہیں ہوتی جب تک اللہ کے محبوب کے ساتھ کنیکشن اور رابطہ نہ ہو. اس کنیکشن اور رابطے کو آج کے دور میں سمجھنا بڑا آسان ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں سیٹلائٹ کے ذریعے سے کیا کچھ نہیں ہو رہا, شعاؤں کے ذریعے سے. تو قلب اطہر کے پاک کی بھی شعائیں ہیں جو کہ کسی بھی سیٹلائٹ, کوئی بھی سیٹلائٹ ان تک نہیں پہنچ سکتی. اس کی شان اتنی ہے. اس لیے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ, لیلہ قدر میں اس کو نازل کیا. وَمَا أَدْرَاكَ أَدْرَاكَ ہے, یعنی تو پہچان ہی نہیں سکتا, تجھے کیا پتا کہ لیلہ قدر کی شان کیا ہے, اس کا مقام کیا ہے, اس کی وسعت کیا ہے, اس میں روحانیت کیا ہے, اس میں برکت کیا ہے, اس میں عزت کیا ہے. یہ ساری چیزیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. دیکھو تو صحیح کیا شان ہے. یہ لفظ الف بھی اس لیے ہے کہ عربی میں الف سب سے بڑا عدد ہے. ہاں سب سے بڑا عدد ہے, اس میں بھی کوئی حد نہیں ہے. جب حد نہیں ہے تو معنی یہ ہے, ذرا خیال تو کرو, اگر وہ الف ہے لفظ اللہ میں بھی تو پہلا الف ہے, اگر اس کی کوئی حد نہیں تو اس کی بھی کوئی حد نہیں ہے. تو اس لیے وہ ہزار کو کہتے ہیں, لیکن ہزار ہی نہیں اور بھی چیزیں ہیں, نعمتیں ہیں بڑی. تو اللہ مجھے اور آپ کو قرآن عظیم سے سچی محبت نصیب فرمائے, ہمیں اللہ برکتوں سے نوازے. آج کی رات برکت والی رات ہے. ہم ذکر کریں گے اور اس کے بعد کیا ٹائم, اچھا ذکر کریں گے اور صلاۃ تسبیح وغیرہ بھی پڑھی جائے گی, اور اس کے بعد جس طرح بھی آپ کی مرضی ہے کچھ احباب کے لیے سحری کا بھی انتظام ہو رہا ہے, اگر کوئی رکے گا تو. لیکن اللہ تعالیٰ کرم فرمائے تو اس وقت تک کم از کم بیٹھیے جب تک صلاۃ تسبیح ہوتی ہے, اس کے بعد آپ کی مرضی ہے. اللہ مجھ پر اور آپ پر کرم فرمائے. تھوڑا سا ذکر پاک کر لیتے ہیں, پھر آپ کو چائے کا بھی موقع دیتے ہیں پینے کا, اور تازی وضو کرنے کا بھی موقع دیتے ہیں, اور اس کے بعد جتنے ساتھی انتظامیہ کے ہیں ان سے کہتے ہیں کہ جو ساتھی جائے اس کو مٹھائی کا بھی انتظام ہے, وہ ڈبہ ان کو دے دیا جائے, ایک ڈبہ. اللہ تعالیٰ ہم سب پر فضل فرمائے. لا الہ الا اللہ, 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 لا الہ
لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ الا 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 اللہ جل شانہ من والوہ اللہ 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 Allah 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 یا رسول اللہ